دجال کا تصور صرف اسلام میں ہی نہیں باقی مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. لیکن آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ دجال اس وقت کہاں پر ہے؟ جی ہاں, اس کی لوکیشن ٹریس کر لی گئی اور دجال موجود ہے اس وقت پاکستان میں. آپ کو اس کی جگہ کا بھی بتاؤں گا کہ وہ کس جگہ اس وقت موجود ہے. بہت ساری آج حیران کن تفصیل کے ساتھ ساتھ دجال کی حقیقت پر بھی بات کریں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ دجال کے حوالے سے بہت سارے دعوے کرتے ہیں. لیکن آج کا پروگرام ہوگا بہت سارے انکشافات کے ساتھ. میں ہوں زیڈ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں. آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے, اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی NN بھی ہے, جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز, نیوز بلیٹنز, سیاسی پروگرامز, مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ آپ کی محبت, آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. ناظرین, دجال کے حوالے سے جیسے کہ میں نے بات کی, آج اس کی لوکیشن پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ پاکستان میں کہاں موجود ہے, اور بہت سارے مختلف نظریات, علماء اور سکالرز اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں, تو ذرا ملاحظہ کیجیے گا. السلام علیکم دوستو, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں اس جگہ کا نام ہے ماؤنٹ زیتون, یعنی جبل زیتون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون, اور یہ جگہ تینوں مذہب کے لیے بابرکت ہے. مسلمانوں کے لیے اس لیے کیونکہ یہاں قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر نازل ہونے والے ہیں, اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال یہاں پر آئے گا, اسی وجہ سے یہاں پر ان کا قبرستان ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ جب وہ یہاں آئے گا تو یہاں پر جتنے بھی قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں سب ساتھ میں اٹھیں گے اور اس کے لشکر میں داخل ہو کے مسجد اقصی میں انٹر ہو کے حملہ کریں گے. تو لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال. یہ معین شخص جو دجال ہوگا, اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ وہ شخص ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت, گویا کہ تسخیر کائنات, گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہے. تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں. جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا. وہ مردہ کو زندہ کرے گا, مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا, ان کی روحوں کو, اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی, وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے, لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی. یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں, یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے. تو خادم آزاد جیسے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی کہ دجال ایک ملک میں جائے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ روٹیاں پھینکے گا اور ایک ہاتھ سے اس پہ آگ برسائے گا. تو ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جب امریکہ آیا تو یہ ایگزیکٹلی بات اسی طرح ہوئی کہ وہ ایک ہاتھ سے ان پہ 500 پاؤنڈر ڈیزی کٹرز پھینک رہا تھا اور دوسری طرف خوراک کے چھوٹے چھوٹے ڈبے بھی پھینک رہا تھا. تو کم از کم اس روایت حدیث سے ہمیں دجال کا پتہ لگ جاتا. دجال کیا ہے؟ ایک پرانی داستان ہے اور تمام پیغمبر بتاتے چلے آئے. سب سے زیادہ اس پہ روشنی حضرت دانیال نے ڈالی. تو حضرت دانیال کو بڑی کیوریوسٹی تھی دجال کے بارے میں, تو انہوں نے جبریل امی سے پوچھا کہ دجال کون؟ تو حضرت جبریل امی نے کہا, اے آدم ذات, تو اس وقت عزت سے اپنے مقام پہ سویا ہوا ہوگا, وہ تیرے زمانے کا نہیں. تو پھر حضرت دانیال نے پوچھا مگر ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہا حضرت جبریل نے کہ 3 اس کی بڑی نشانیاں ہیں, اور 3 نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. دجال کا زمانہ یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے گا. دوسری نشانی یہ ہے
کہ اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی، اجاڑنے والی مکروہ چیزیں نصب کی جائیں گی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اجرام فلکی میں در اندازی کرے، وہ مارس پہ پہنچے گا، چاند پہ پہنچے گا، وہ کاسمولوجی کا ایک اسپیشلسٹ ہے۔ 25 میں دجال، یہ 2026 میں علامتیں۔ ایک دم لوگ کہتے ہیں بندے کے پاس کیا ہے؟ نالج۔ حالانکہ جس بندے کے پاس نالج ہوگی نا، وہ کبھی دجال کا 2025-26 ٹائم بتائے گا ہی نہیں۔ یہ ادھوری نالج ہوتی ہے۔ تو وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے دجال پہ میں نے 15 گھنٹے کی ڈاکومنٹری تیار کی ہے ایک USB میں، پتہ نہیں کتنے GB میں تھی وہ، میری زندگی بھر کی محنت ہے وہ، آپ دیکھیں اس کو۔ تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا دجال کے بارے میں اتنا کچھ ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB کی بھی کوئی ڈاکومنٹری تیار ہو سکے۔ 15 GB تو بہت ہو گئی ہے، 1 MB کی ہو جائے۔ چند حدیثیں ہیں جو آ جائیں گی، ختم۔ بس لوگوں کو پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، لوگوں کی عملی زندگی صحیح ہو جائے، ہماری پریکٹیکل لائف صحیح ہو جائے، ہمارے گناہ چھوٹ جائیں۔ دجال آ کے کیا کرے گا؟ امتحان کرے گا نا آپ کا۔ اگر آپ کے اعمال درست ہوئے، دجال آج آ جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، دجال جب بھی آئے گا آپ کا بیڑا غرق کر کے جائے گا وہ۔ ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا فریب دینے والا آدمی اٹھے گا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہہ کر متعارف کرائے گا کہ میں مسیح ہوں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے، یہ کہہ کے متعارف کرائے گا۔ تو عربی زبان میں دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں، اور پورا جملہ یہ تھا کہ المسیح الدجال، یعنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسیح کہے گا لیکن وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا۔ یہ پیشین گوئی کی گئی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب پوری ہو جائے، لیکن جو پوری بات ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ مسلمان بھی اگر آپ ان سے پوچھیں تو حضرت مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، مسیحیوں سے اگر آپ بات کریں تو ان کے ہاں بھی اس کا تصور موجود ہے۔ یہود نے چونکہ حضرت مسیح کو مانا ہی نہیں تھا، تو وہ بھی ابھی تک اس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں داؤد کی سلطنت دوبارہ دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل یہ دعویٰ کر ڈالے۔ تو پوری بات یہ ہے کہ کوئی شخص فریب کار، دھوکہ دینے والا مسیح بن کر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ یہ بات ہے وہ کہیے۔ دجال کے بارے میں بہت سارے حدیث ہیں، لیکن ایک حدیث میں ہم نے دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹس دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، یہ ہے یثرب، مدینہ۔ تمیم الداری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو دجال شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں۔ اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، ایز وی نو کہ مشرق کی طرف سفر کے بعد ان کی کشتی ایک جزیرے پہ رکی تھی۔ سو لیٹس جسٹ فائنڈ آؤٹ آل دی آئلینڈز ایسٹ آف مدینہ۔ مدینہ کے ایسٹ میں دیر از دا فیمس عربین سی، اور اس میں مینلی 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئلینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئلینڈ ان یمن، مسیرا آئلینڈ ان عمان، اینڈ استولا ان پاکستان۔ حدیث میں کلیئرلی فرمایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو یہ 2 آئلینڈز تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر اس سے ہم ایک سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئلینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور جب جساسہ نے ان کو اس جزیرے پہ ایک ٹیمپل، مندر کی طرف بھیجا تھا، تو اس جزیرے پہ ایک مندر، ٹیمپل کے کوئی ریمینز تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس آئلینڈ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے استولا آئلینڈ میں پتہ ہے کیا ہے؟ مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مندر تو ابھی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر، اور مندر بھی کس کا؟ کالی ماتا، ہندوؤں کی سب سے خطرناک اور خوفناک گاڈس، دیوی، جو دکھنے میں بہت خوفناک اور جس کے جسم پر بھی بہت زیادہ بال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ۔ دیکھو میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے۔
اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے مشرق کے اندر کسی ویران جزیرے کے اندر قید ہے. سو چلیں مدینہ کے مشرق کے اندر تمام اہم ترین جزیروں کی کھوج کرتے ہیں اور اس کے لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مدینہ کے ساتھ مشہور عربین سی موجود ہے جہاں سے حضرت تمیم داری کا یہ جہاز روانہ ہوا تھا. اس سمندر میں 4 اہم ترین جزیرے آتے ہیں. انڈیا میں لکشدویپ آئلینڈ، مسیرا آئلینڈ جو کہ عمان میں ہے، سکوٹرا آئلینڈ جو کہ یمن میں ہے، اور آخری ہے پاکستان کا استولا آئلینڈ. حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ دجال نہ شام میں ہے اور نہ ہی یمن میں، لہٰذا ان 4 میں سے اب 2 جزیرے باقی رہ گئے، انڈیا کا لکشدویپ آئلینڈ اور پاکستان کا استولا آئلینڈ. تو اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا کہ ان دونوں آئلینڈ میں سے دراصل وہ آئلینڈ تھا کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کے جس طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اسے ایک سیدھی لائن کھینچیں تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ پاکستان کا استولا آئلینڈ ہی بنتا ہے، کیونکہ انڈین آئلینڈ اس لائن سے کافی دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر ہم نے جانا کہ اس آئلینڈ پر ایک مندر بھی موجود تھا جو کہ رسول اللہ کے زمانے یعنی 1400 سال سے بھی پہلے کا اس آئلینڈ پر موجود تھا. لہٰذا اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے ہمیں اس آئلینڈ پر ایک ایسے ہی مندر کو تلاش کرنا ہوگا، لیکن انڈیا کے اس آئلینڈ پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں. پر ہاں، پاکستان کے استولا آئلینڈ پر یہ آج بھی موجود ہے. جی ہاں، یہ مشہور کالی ماتا کا مندر ہے جسے تباہی پھیلانے والی خطرناک اور خوفناک قسم کی دیوی ہندوؤں کے عقیدے کے اندر مانا جاتا ہے. اس کے بھی جسم پر بہت زیادہ بال موجود ہیں، بالکل وہی حلیہ جیسا کہ جساسا کا تھا. اور یہ مندر بھی یہاں پر کچھ 100 سال پہلے نہیں بنایا گیا بلکہ آج سے 2000 سال پہلے کا یہ یہاں پر موجود ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 600 سال پہلے کا. تو کیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ناظرین، ہمارا کام اپنی سوچیں یا اپنے خیالات کو آپ کے اوپر تھوپنا نہیں، یا اپنے جو باتیں ہیں ان کے اوپر آپ کو قائل کرنا نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک سوچ کو لے کر آنا ہے. اور آپ کو صرف مختلف نظریات آپ کو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی سوچ کر سکیں، اپنی ریسرچ کر سکیں اور بہت ساری باتوں کو جان سکیں. یہی سراغ رساں کا مقصد ہے. انشاءاللہ بہت جلد اگلے موضوع کے ساتھ بہت ساری نئی معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سامنے حاضر بھی ہوں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے بھی. تک لیے جلدی سے اللہ حافظ.